बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। EOBI पेंशनर्स यकीनन अब फ्रस्ट्रेशन का और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। वजह जाहिर है कि उनकी पेंशन में इजाफे की नवीद सुनाई गई थी। 2000 रुपये इजाफा कर दिया गया। बाद टेक्निकल बुनियादों पे लीगल कमज़ोरियों की वजह से वो इजाफा अमल में ना लाया जा सका। फिर एक खबर आई कि इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत 2000 रुपये देने का फ़ैसला किया है। जुल्फ़ी बुखारी और उसके रफ़क़ा ने मुलाकात की वज़ीर आज़म से। पहले वो नहीं मान रहे थे, बाद वो मान गया और उन्होंने पेंशनर्स में इमदादी इजाफी इमदाद के तौर पे ये रकम देने का फ़ैसला किया था। उसके बाद से अब तक मुसलसल खामोशी चली आ रही है। आपको याद होगा चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ओल्ड एज बेनिफिट के केस में रिमार्क्स दिए थे और वो रिमार्क्स क्या थे? बड़े शानदार रिमार्क्स थे। वो थे कि कोई शख्स पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक रियासत उसके तमाम अमाल व अफ़आल और उसकी देखभाल की ज़िम्मेदार रियासत होती है। शानदार रिमार्क्स थे। यकीनन ये आइन के अंदर भी, फंडामेंटल राइट्स में भी जो है ये दर्ज है कि राइट टू लाइफ जो है वो हर शख्स का मुकद्दम है और राइट टू लाइफ का जो स्कोप है वो बहुत वसी है। अब दूसरी तरफ अगर हम ओल्ड एज बेनिफिट पेंशनर्स की जिंदगियों को देखें तो इस बुढ़ापे की उम्र में जब उनकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 बरस, 75 बरस, 77 बरस, 80 बरस, 85 बरस या इससे ज़ायद, मेरे पास बहुत सारे बुजुर्गों के अब नंबर मैंने सेव कर लिए हैं जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। किसी की उम्र 77 बरस है, किसी की उम्र 80 बरस है। अब वो रिटायरमेंट की उस साइड में जब उनको 6500 रुपये मिलते हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये 6500 रुपये काफ़ी रकम है? अगर एक बुज़ुर्ग हार्ट का पेशेंट हो या एक बुज़ुर्ग किसी दीगर बीमारी का, गुर्दों का पेशेंट हो, किडनीज की हवाले से उसको बीमारी हो या उसका शुगर का जो है वो मसला उसके साथ चल रहा हो या 2, 3, 4 बीमारियाँ इकट्ठी एक शख्स के साथ जो है जुड़ जाए, तो क्या इस 6500 में वो अपनी अदवियात की रकम पूरी कर सकता है? आपको याद होगा ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया था कि 6500 रुपये में क्या एक मरीज़ अपनी अद्वियात खरीद सकता है? दूसरी तरफ हम महंगाई की रेशो को उठा के देख लेते हैं कि जब चीनी 65 रुपये बरस थी, केजी थी, किलोग्राम थी, 52 रुपये किलोग्राम थी, उसको उठा के 90 रुपये किलो पे लेके गए। एक घी का पैकेट जो 120 रुपीज़ का था वो 220 रुपये का हुआ है। महंगाई की रेशो में इस कदर इजाफा हुआ है। आप सब्जियों की कीमतों को देख लें, आप मार्केट में बाकी चीज़ें बिकने वाली चीज़ों को देख लें, आप इस तरह के तमाम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को पिछले 5 साल से अब तक का मवाजना कर लें, 15 से 20 तक 5 साल का उन महंगाई के रेशो का इजाफा कर लें और इन बुजुर्गों की पेंशन में इजाफा भी आप देख लें कि वो किस कदर है। और हुकूमत ने आपको यकीनन आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में ये तहरीर करके दिया हुआ है कि इनकी पेंशन में इजाफा किया जाएगा, सालाना इजाफा किया जाएगा, इतना इजाफा किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इजाफा जो है वो एक ख्वाब बन गया है। अब मैं शदीद जब अपने बुजुर्गों को डिप्रेशन में देखता हूँ तो मैं खुद शदीद डिप्रेस हो जाता हूँ कि यार आखिर ये भी इंसान है, इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, प्राइवेट मुलाजमत में रहकर इन्होंने मुल्क की खिदमत की है। अगर अफरादी कुव्वत ये लेबर को निकाल दिया जाता, पीछे बचता क्या है? पीछे क्या बचने वाला है? कुछ भी नहीं बचने वाला। लेकिन
بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارے ملازمین، یہ ریٹائرڈ ملازمین، یہ بزرگ پینشنرز آج بھی جو ہے وہ پرسان حال ہے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ریاست مدینہ میں ان بزرگوں کو کہیں سے اٹھا کے کہاں تک لے جائیں گے، اور 6500 روپے سے 8500 اور 15000 روپے تک کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہ دعویٰ پورا نہیں ہوا۔ میں ان بزرگ پینشنرز کو یہاں پر اس موقع پر سلام بھی کروں گا۔ بخدا بہت سارے بزرگ پینشنرز نے کہا کہ ہمیں اضافی امداد نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں اضافی امداد نہیں چاہیے۔ آپ میرے کمنٹ باکس میں جا کر دیکھیں، بہت سارے نے کہا ہم بھکاری نہیں ہیں، اور یقیناً یہ بزرگ لائق عزت ہے، لائق احترام ہے، لائق محبت ہے، لائق رحم ہے، لائق شفقت ہے، لیکن آپ نے ان کو بھکاری بنا دیا۔ اور بھکاری تو کیا، آپ نے ان کو ایسا لاوارث چھوڑ دیا کہ اب تک یار، اب اس بات کو فیبرری سے لے کے مارچ، اپریل، مئی، جون، اور جون کی آج 10 تاریخ کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے۔ یعنی جب تک معاملہ عدالت میں نہ جائے، عدالت میں چیلنج نہ کیا جائے، اس وقت تک حکومت کے کام تک جوں تک نہیں رنگ تھی۔ میں اس موقع پر ایک دفعہ پھر اپنے بزرگ پینشنرز کی آواز میں آواز ملاؤں گا، اور اپنے بزرگ پینشنر سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی آواز میں آواز، میری آواز میں آواز ملائیں، اپنی آواز میں آواز، میں آپ کی آواز ہوں، آپ اپنی آواز میں اپنی آواز کو شامل کریں، میری آواز بنیں آپ، میں آپ کی آواز ہوں۔ آپ ایک ایک منٹ کی ویڈیو اپنے پیغامات میں بھیجیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے، شاید ویڈیو کم لوگ پوری سنتے ہیں، وہ بات جتنی ہوتی ہے وہ سن لیتے ہیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بخدا ایک تو ویڈیو پوری سنیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے 1 منٹ کی ویڈیو مجھے بنا کر بھیجیں، میں آپ کی ویڈیو اپنے چینل پہ چلانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مطالبات رکھیں حکومت سے، اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچے۔ اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اوپر گونگے بیٹھے ہیں، اندھے بیٹھے ہیں، بہرے بیٹھے ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے حکمران ہیں، اور بہرحال جو ہے اب وہ حکمران تو ہیں ہی، ہم اب ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ 6500 بھی نہ دیں تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اٹھا کے جو فیصلے کر دیں ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ کتنا ہم ان کے فیصلوں پہ رجسٹ کرتے ہیں، کتنا ہم نے ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ ڈس اون کیا ہے آج تک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، ہم بھی آپ کی آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ ہمارا حتمی ہو گیا ہے، پیٹیشن تحریر بھی کر لی گئی ہے، لیکن پیٹیشن جو ہے وہ میرے بزرگوں نے مجھے کہا ہے کہ 12 جون دیکھ لیں، 12 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اگر بجٹ میں کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے پھر تو شاید پیٹیشن کی ضرورت نہ رہے، اور 2 دن رہ گئے ہیں، 2 دن کے بعد ہم دیکھیں گے، اگر حکومت نے حسب وعدہ اضافی امداد کے طور پر ہی صحیح کچھ اضافہ کر دیا ہوا تو پھر پیٹیشن کو دیکھ لیں گے، ادروائز پیٹیشن ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کی آواز بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم بزرگ پینشنرز کی جتنی بھی ایفرٹ کریں گے وہ فی سبیل اللہ کریں گے، ان سے کوئی چیز جو ہے وہ ہم نہیں مانگیں گے، ہمارے ادارے کی طرف سے کوئی ایک سنگل پینی بھی نہیں مانگی جائے گی، نہ ان کو کہا جائے گا ایک کاغذ سے لے کے ٹریولنگ تک، ٹریولنگ سے لے کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ ہم خود اپنی جیب سے کریں گے، اپنے بزرگوں کے لیے کریں گے، یہ ان پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ یہ ہماری کوشش اور کاوش ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ہم نے اگر اپنے بزرگوں کے لیے نہ کیا تو کل ہمارے بچے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، اور یہ بڑا ظلم ہوتا ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے بعد تیسری نسل اگر یہ روش چل پڑے تو یہ روش جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے ان بزرگ پریکٹیشنرز کو، پینشنرز کو، جنہوں نے ایفرٹ کی، جو آج بھی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور جو آج بھی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جو آج بھی مشکل میں ہے۔ میں ایک ایسے مریض کو جانتا ہوں جو اولڈ ایج بینیفٹ کا جو ہے وہ بینیفیشل ہے، وہ پچھلے 4 سال سے وہ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، اس کی ماہانہ ادویات 10,000 سے زیادہ مالیت کی ہے، لیکن بخدا وہ 6500 روپے بھی جو ہے وہ لینے کے لیے جا تو کیا وہ
اب ان کا کارڈ تو بن گیا ہے، ان کے بیٹے نکلواتے ہوں گے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، وہ عالم موت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ حکومت نے کبھی ان کا پرسان حال پوچھ تو لے، ان کی حالت دیکھ تو لے، ان کی طرف یہ نظر کر تو لے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، یہ کس حالت میں ہے۔ امید ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، میرے ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ای او بی آئی پینشنرز کو سلامت رکھے، انہیں طویل العمری عطا فرمائے، اور ان کی جو قسم کرسی کی حالت ہے ان سے ان کو باہر نکالے، ان کی مشکلات کو کم کرے، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔